أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، جو وہ انہیں حکم دیتا ہے اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ مذکورہ آیت میں انسان کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کی جانب توجہ دلائی گئی ہے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اگر صرف اور صرف اپنی اصلاح کر لے اور اپنے گھر والوں کی یا جہاں تک اس کا اثر و رسوخ ہے اصلاح کر لے تو یہ عظیم کامیابی ہے۔ اس سے پورے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ مگر ہم اور ہمارے اکثر لوگ اس آیت کی عملی طور پر نفی کرتے ہیں۔ ہم دوسرے دور دراز کے لوگوں کی اصلاح اور اس پر بحث و مباحثہ کرتے ہوئے نہیں تھکتے، ان پر تنقید کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں۔ مثلاً حکومتوں پر تنقید، شخصیات پر تنقید، اداروں پر تنقید، نظام پر تنقید اور ان کو برا بھلا کہنا۔ ذرا غور کریں، ان کی غیبت اور برائیاں کرنے میں نقصان کس کا ہے اور وقت کس کا ضائع ہو رہا ہے؟ اس کا حساب بھی آپ کو دینا ہوگا۔ اور اس سے کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ جس کو یہ عہدہ دیا گیا ہے، مثلاً وزیر اعظم یا وزیر مشیر یا کوئی اور عہدہ، تو قیامت کے دن اسی سے ہی حساب سوال ہوگا، ہم سے نہیں۔ ہم مثال تو صحابہ کی یا یورپ کی دیتے ہیں، مگر ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے فرائض کیا ہیں۔ ہم نے کس کس سے اور کہاں کہاں زیادتیاں اور ناانصافیاں کی ہیں۔ اگر آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، دنیا سے ناانصافی، کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں، تو آپ خود ہر معاملے میں انصاف پسند اور اپنی نیت صاف کر لیں۔ یقین کریں، دنیا میں ایک کرپٹ آدمی کم ہو گیا ہے، اس کے بعد اپنے اہل و عیال یا جن لوگوں تک آپ کا اختیار ہے، یہ تربیت کا ماحول بنائیں۔ انشاءاللہ آپ قرآن پاک کی اس آیت پر عمل کر لیں گے اور آپ کی دنیا آخرت سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔